أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. میں قبل اس کے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں، میں حضرت مولانا عبدالجبار صاحب ناظم دارالعلوم رشیدیہ گدوال سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اسی طرح مولانا شریف احمد صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تمل ناڈو سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اور ادگیر سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا غفور الحق صاحب علیہ الرحمہ کے وہ دونوں صاحبزادے حضرات، میں ان سے بھی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. تلاوت کلام پاک کے بعد میں ہدیہ نعت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد عارف متعلم سوم عربی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. السلام علیکم.
نعت پاک سے پہلے ایک دو اشعار سماعت فرمائیں۔ جو دین محمد کا طلبگار نہیں ہے، 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 سچ پوچھئے جنت کا وہ حقدار نہیں ہے، سچ پوچھئے جنت کا وہ حقدار نہیں ہے۔ ہے ان کی محبت سے دل جس کا بھی خالی، ہے ان کی محبت سے دل جس کا بھی خالی، ہے ان کی محبت سے دل جس کا بھی خالی، مومن وہ نہیں صاحب ایمان نہیں ہے، مومن وہ نہیں صاحب ایمان نہیں ہے۔ نعت پاک سماعت۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے۔ خدائے پاک نے کفار کو حیرت میں ڈالا ہے، خدائے پاک نے کفار کو حیرت میں ڈالا ہے، خدائے پاک نے کفار کو حیرت میں ڈالا ہے، نبی ہے غار میں اور غار پر مکڑی کا جالا ہے، نبی ہے غار میں اور غار پر مکڑی کا جالا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ محمد مصطفیٰ کے صبر کا معیار تو دیکھو، محمد مصطفیٰ کے صبر کا معیار تو دیکھو، محمد مصطفیٰ کے صبر کا معیار تو دیکھو، دعا دیتے رہے اس کو بھی جس نے کوڑا ڈالا ہے، دعا دیتے رہے اس کو بھی جس نے کوڑا ڈالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے، ہوئی جن کے وسیلے سے دعا مقبول آدم کی، دعا مقبول آدم کی، ہوئی جن کے وسیلے سے، ہوئی جن کے وسیلے سے دعا مقبول آدم کی، ہوئی جن کے
ذات مقدس نے، اسی ذات مقدس نے ہی طائف کو سنبھالا ہے، اسی ذات مقدس نے ہی طائف کو سنبھالا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ جو مہمانان اکرام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دائیں طرف کرسیاں خالی ہیں، یہاں تشریف لائیں، اور جو ہمارے منتظم حضرات ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ پیچھے کے حضرات کو یہاں دائیں بائیں دائیں طرف بھیجیں، یہاں کرسیاں خالی ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں اور کرسیاں آ رہی ہیں۔ اور طلبہ اکرام مدرسے کے اگر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ کرسیاں خالی کر دیں، وہ جہاں جگہ ہو زمین پہ، یہاں شطرنجی پہ یا مسجد کے اندر بیٹھ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف منسوب اس عظیم الشان کتاب کے افتتاح کے موقع پر جمع فرمایا، اور میں آپ تمام حضرات کا، خصوصاً ان علماء عظام کا
بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے جو اپنی گوناگو مصروفیات بے پناہ مشغولیات کے باوجود ہم خدام مدرسہ کی اس حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس میکدے میں قدم رنجہ فرمانے کی زحمت گوارا کی، اور میں درود و سلامتی کی ڈالی نچھاور کرتا ہوں رحمت دو عالم خلاصہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اپنے اقوال، اپنے افعال اور احادیث مبارکہ کے ذریعے امت کی رہنمائی فرماتے رہے، اور آپ نے احادیث کا وہ عظیم الشان ذخیرہ چھوڑ کر اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ قیامت تک آنے والے انسان آپ کی ان احادیث مبارکہ سے رہنمائی اور فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح میں درود و سلامتی کی ڈالی نچھاور کرتا ہوں ان صحابہ کرام پر بھی، محدثین کرام پر بھی، فقہائے عظام پر بھی کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث مبارکہ کو محفوظ کیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ آج آپ تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیے اور اس وقت دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالیے، ایک طرف یہود و نصارہ کا گروہ ہے، ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ ہے، میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، لٹریچروں کی بھرمار ہے، اور وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور نبیوں کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن انہی یہود و نصارہ سے اگر آج پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے انبیاء کی تاریخ کیا ہے، تو یہ دیگر انبیاء تو درکنار، خود حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی زندگی کے اجل نقوش کو محفوظ نہ کر سکے۔ ادھر آئیے، جاپانیوں اور چینیوں کا غول ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اور صنعت و حرفت میں انہوں نے وہ زبردست کامیابی حاصل کی کہ دنیا کی ہر مارکیٹ میں چائنا اور جاپان کا مال دستیاب ہے، اور دنیا کے ایک دو ملکوں پر جاپان اور چائنا میں ان کی حکومت بھی ہے۔ لیکن انہی بدھسٹوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارے مذہبی رہنما کی تاریخ کیا ہے، یہ بھی اپنے مذہبی رہنما کی تاریخ بتانے سے قاصر۔ آپ اس ملک ہندوستان میں آئیے اور برادران وطن سے پوچھئے کہ تم اپنے مذہبی رہنما رشی یا منی کی تاریخ کو بتائیے، ان کے احوال کو بتائیے۔ یہ ہندو بھی اپنے مذہبی رہنما کی تاریخ بتانے سے قاصر ہے، مگر قربان جائیے محدثین کرام پر، صحابہ کرام پر، فقہائے عظام پر کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث مبارکہ کو محفوظ کر دیا۔ آپ جب حدیث کی مشہور کتاب شمائل ترمذی کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، کبھی صحابہ حضور کے چہرے انور کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی کا چہرے مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ کبھی صحابہ حضور کے زلف مبارک کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں لیس بجعد ولا بصبت، کہ آپ کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی لیے ہوئے تھے۔ جس طرح ساکن پانی پر جب ہلکی ہلکی موجیں چلتی ہے کتنا خوبصورت اور سہانا منظر لگتا ہے، آقا کے زلف مبارک اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ کبھی صحابہ حضور کے قد مبارک کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ آپ بالکل لمبے تھے نہ بالکل پست قد تھے، بلکہ اطول من المربوع واقصر من المشذب، آپ درمیانی قد کے مالک تھے۔ کبھی صحابہ حضور کے انداز، دیکھنے کے انداز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جل نظرہ الملاحظہ، آپ اکثر گوشہ چشم سے دیکھا کرتے تھے۔ کبھی صحابہ حضور کے چلنے کے انداز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا مشى من صبب، جب آپ چلتے تھے تو آپ تواضع اور انکساری کے ساتھ چلتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا کوئی آدمی اوپر سے نیچے کی جانب آ رہا ہو۔ نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام نے ان اقوال کو محفوظ کیا، بلکہ حضور کی کتنی سواریاں تھی، ان سواریوں کا کیا نام تھا، سلائی کا ذکر ہے، سرمے دانی کا ذکر ہے، حتیٰ کہ ان کہانیوں کو تک محفوظ کر دیا جو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے آپ سنایا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ حضور کی سیرت اور آپ کے اقوال و افعال محفوظ ہے، بلکہ ان 5 لاکھ
انسانوں کی سیرت اور تاریخ محفوظ ہے جنہوں نے حضور کی سیرت مقدسہ پر قلم اٹھایا تھا اور جو آپ کی سیرت کے کسی گوشے کے ناقل تھے. اور اس طرح مسلمانوں نے فن اسماء رجال کا وہ عظیم الشان فن ایجاد کیا کہ جس کی نظیر تاریخ کے عالم میں نہیں ملتی. میرے دوستو، انہی محدثین کرام میں سر فہرست سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے تقریباً 7,000 احادیث کا انتخاب فرمایا. اور جب 16 سال کے بعد ان کی یہ کتاب مرتب ہوئی تو اللہ نے ان کی اس کتاب کو وہ مقبولیت عطا کی کہ آج عوام و خواص کی زبان پر صرف یہی الفاظ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو وہی سیدنا امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب بخاری شریف ہے. میرے دوستو، آج کے اسی بابرکت اجلاس میں اسی کتاب کے افتتاح کے موقع پر، اس عظیم محدث کی کتاب کے افتتاح کے موقع پر، جب وہ عظیم محدث خرطن کی سرزمین پر اپنے 2 ساتھیوں کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہوا تو امام سیوطی کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک ان کی قبر سے خوشبو مہکتی رہی اور ستونوں کی مانند آپ کی قبر مبارک سے نور نکلتا رہا. اسی عظیم محدث کی کتاب کا آج آغاز ہوگا اور دارالعلوم رحمانیہ نے اس کئی سالوں کے بعد دور حدیث کا اس سال آغاز کیا. کیا پس منظر تھا، کس تناظر میں دور حدیث کا آغاز کیا گیا. میں اس کے لیے جامعہ کے محتمم روح رواں اور جمعیت العلماء آندھرا پردیش کے صدر حضرت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ اس پس منظر کو آپ عوام الناس کے سامنے لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. حضرت الاستاذ حضرت مولانا شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، امیر شریعہ بورڈ امریکہ، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین، مجھے آپ کی بےتابی کا احساس ہے. حضرت مفتی صاحب اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم بھی کمرے میں موجود ہیں، آنے والے ہیں. میں آپ کو مزید انتظار کی زحمت دینا نہیں چاہتا. بہت مختصر وقت میں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. آج سے 44 سال پہلے سن 1390 میں دارالعلوم رحمانی قائم ہوا. اس شہر میں جامع نظامیہ کے بعد درجہ عربی فارسی یعنی عالم کورس کی جہاں تعلیم ہوتی ہے، یہ پہلا مدرسہ تھا. آواز کم کرو جی، آواز کم کرو. ایک دیوان خانے میں ایک کمرہ جہاں ایک بیت الخلا تھا، 22 طلبہ پر مشتمل مدرسے کی کل کائنات تھی. مدرسے کا آغاز ہوا اور عاریتاً ایک صاحب کی عمارت میں جب کچھ طلبہ بڑھے تو یہ ادارہ منتقل ہوا اور 17 سال تک اسی عمارت میں مدرسہ چلتا رہا. اس عمارت کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ وہاں حضرت مولانا مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بھی
کچھ دن ہم لوگوں کو پڑھایا۔ محلے کے حالات اس وقت ایسے تھے کہ جو تالاب کٹا ہے یہ صرف اس میں گھاس اگتی تھی۔ مدرسہ جہاں تھا اس کے سامنے کھیت تھے جس میں باقاعدہ کاشت ہوتی تھی، اور مدرسے کے لیفٹ سائڈ پر آگے کچھ شراب خانے تھے۔ مہاجرین کی آبادی تھی جو اپنے بچوں کی تعلیم سے غافل تھے۔ ان بچوں اور حالات کو پیش نظر رکھ کر مدرسے کے ذمہ داروں نے مدرسے کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ یہ مدرسہ دن بدن ترقی کرتا رہا، اور آج اللہ نے یہ مبارک اور مسعود دن بھی دکھایا کہ یہاں دور حدیث کا آغاز ہوا۔ میرے محترم، آج اس موقع پر دو شخصیتیں مجھے یاد آ رہی ہیں۔ ایک والد محترم حکیم محمد شمس الدین انصاری صاحب، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک اس ادارے کا اہتمام سنبھالا بلا معاوضہ، اور مدرسے پر اپنی ذات کو انہوں نے مدرسے پر ترجیح نہیں دی، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد اور مشن ہی مدرسے کی ترقی تھا۔ آج وہ ہوتے تو خوش ہوتے کہ ان کا لگایا ہوا یہ باغ آج تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ بہت خواہش تھی، پوچھتے بھی تھے کہ دورہ کب شروع ہوگا۔ میں کہتا تھا کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، عمارت ناکافی ہے، طلباء کی جو تعداد دارالقامہ میں درجہ عالم کورس میں چاہیے وہ ابھی نہیں ہے، شروع ہو جائے گا۔ یہ خواب ان کی زندگی میں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر انہیں پہنچائے گا۔ دوسری شخصیت حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد حسن صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 34 سال تک یکسو ہو کر دنیا سے ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی مطلب نہیں تھا، شادیوں میں شرکت کے لیے بھی نہیں جاتے تھے۔ مدرسے کے حالات کے پیش نظر کے سب چلے جائیں گے تو مدرسہ کون دیکھے گا۔ پوری زندگی انہوں نے تجدی، اور یہیں وہ زندگی کے آخری لمحات گزار کر مدرسے کے قریب ہی آرام فرما ہیں۔ یہ دو شخصیتیں ہیں جن کی اس مدرسے کے استحکام میں بنیادی حیثیت ہے، اور آج اتفاق سے وہ دونوں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ فرمائے۔ مدرسہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جو عمارت ہے وہ درسگاہیں ہیں، اور سیدھی جانب میری جو عمارت ہے وہ ہاسٹل کی عمارت ہے۔ یہ مدرسے کی مقبولیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے اسباب فراہم فرمائے کہ آج 550 کے قریب طلباء دارالاقامہ میں ہیں، اور 350 سے زیادہ طلباء الحمدللہ درجہ عالم کے اندر ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کا افتتاح بھی ہوگا، اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے حضرت مفتی صاحب زیدہ مجدہم، جو آپ کے میرے سامنے موجود ہے، میرے بھی استاد ہیں، ان سے میں نے حضرت سے گزارش کی کہ حضرت آپ کا پڑھانے کا سلسلہ ہندوستان میں موقوف ہو گیا، امریکہ میں تو آپ بخاری پڑھاتے ہی ہیں، کچھ دن اگر آپ حیدرآباد میں ہمارے مدرسے کے دور حدیث کے طلباء کو پڑھا دیں تو مجھے امید ہے کہ ان بچوں میں اپنے مسلک پر تسلب اور ان کا مزاج دینی اور احسان و تزکیے کی ضرورت کو کم سے کم محسوس کرے گا۔ اگر یہ ہو گیا ان طلباء کے اندر تو وہ محقق نہ بنے، لیکن انشاءاللہ اللہ ان سے دین کا کام لے گا۔ اور مفتی صاحب کے لیے میں نے کہا کہ حضرت کوئی آپ پر پابندی نہیں ہوگی کسی قسم کی، آپ کو جب وقت ملے اس مدرسے کے استحکام کے لیے اللہ آپ کی ذات سے
اس مدرسے کو مستحکم فرما دے جس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے اس ملک میں کام لے رہا ہے، اور ایسا کام لے رہا ہے کہ میں تصور، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اس ملک کو تصور نہیں کر سکتے۔ میری گنہگار آنکھوں نے امریکہ کو اس وقت بھی دیکھا جب حضرت مفتی صاحب نہیں گئے تھے، اور اس کے بعد مفتی صاحب کے جانے کے بعد بھی ان گنہگار آنکھوں نے امریکہ جیسے ملک میں جو اسلام کا سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح دین کی خدمت لے رہا ہے اور جن جن میدانوں میں لے رہا ہے، اللہ نے محض حضرت کو قبول فرمایا اور ذریعہ بنایا ہے۔ کچھ سلسلہ آپ کا یہاں بھی جاری ہو جائے، الحمدللہ حضرت نے قبول فرمایا، حضرت کی بشاشت پر ہے، اور جب آئیں گے ان بچوں کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ حضرت سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اس وقت عالم اسلام کے ایک عظیم شخصیت محدث ابن محدث حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب زیدہ مجدہم صدر جمعیت علماء ہند بھی تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ بخاری شریف کا آغاز بھی فرمائیں گے۔ اس موقع پر میں ایک اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے اخراجات اس سال میری امید اور اندازے سے بہت زیادہ کافی بڑھ گئے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے ہے مدرسہ، آپ حضرات اس ادارے کے تعاون کی طرف توجہ فرمائیں تاکہ یہ ادارہ مزید ترقی کرے، پھولا پھلتا رہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کے درمیان حائل ہو کر آپ کے مزید صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا۔ اب انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد حضرت والا انشاءاللہ درس بخاری دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔